بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وقال عليه الصلاة والسلام الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، دین اسلام و عظیم دین ہے کہ جس میں انسانی حقوق اور معاشرتی آداب کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن حدیث میں جا بجا متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور معاشرتی آداب کو بتلایا ہے، اور تعلیم و تلقین کی گئی ہے کہ اہل ایمان انسانی حقوق کو ادا کریں، معاشرتی آداب کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر انسانوں کی حق تلفی کرنے سے اور معاشرتی آداب کی خلاف ورزی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، اور انسانی حقوق کی حق تلفی کرنے اور معاشرتی آداب کی خلاف ورزی کرنے پر دنیا و آخرت کا وبال اور اس کی سزا اور اس کے عذاب کو بھی واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی حقوق اور معاشرتی آداب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آج عام طور پر امت مسلمہ اس میں مبتلا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو میں آج کوشش کروں گا کہ وہ 3 چیزیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے، کہ سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی ہو جائے، اس کا پس منظر بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور ہم سب ان 3 گناہوں سے بچ کر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو تم بہت سے گمانوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہر کسی کے ساتھ میں کوئی بھی گمان، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے۔ جب یہی مزاج بن جائے گا ہر کسی کے تعلق سے گمان کرنے کا، تو پھر بعض گمان تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر میں لکھا ہے کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک گمان کی قسم ہے واجب، دوسرا ہے مستحب، تیسرا ہے حرام، اور چوتھے ہے جائز۔ پہلی قسم یعنی گمان رکھنا واجب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں گمان رکھنا۔ ہر بندے کی، ہر مومن کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ میں اچھا گمان رکھے، یہ واجب ہے۔ اور دوسرے
مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. گمان کی دوسری قسم کہ ہر مومن کے ساتھ، خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء اور حفاظ کے ساتھ ہر مومن کو چاہیے کہ اچھا گمان رکھے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ لوگوں تم اہل ایمان کے ساتھ میں، مومنین کے ساتھ میں اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھنے پر اجر ثواب ملتا ہے، اور خام و خواہ کی کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عذاب بیان فرمایا ہے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب یعنی جس پر اجر ثواب دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں اچھا گمان رکھنا، اجر ثواب ملتا ہے. اور گمان کی تیسری قسم حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے کسی بھی بندے کے ساتھ میں برا گمان رکھنا. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. خواہ مخواہ کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ میں آپ بدگمانی کر رہے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. کہ فرمان نبوی یہ کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ بندے کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے خفیہ طور پر یاد کرتا ہوں. اور اگر میرا بندہ کسی مجمع میں اور لوگوں میں اور جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع اور اس سے بہتر جماعت میں نے فرشتوں کی جماعت میں میرے بندے کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف ایک با بڑھ کر آتا ہوں. با اسے کہا جاتا ہے. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں میرے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. دیکھیں تھوڑا سر کا ہمیں اللہ کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کی نصرت مدد کیسی تیزی کے دوڑ کر ہمارے ساتھ آتی ہے. لیکن ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی کے وقت اور ہر اچھے برے موقع پر بائیں دائیں جھانکتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر موقع پر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. جب اللہ کی مدد اگر کسی کے شامل حال ہو جائے کیا مجال ہے کسی کی جو آپ کو تکلیف دے، آپ کو نقصان پہنچائے؟ یہ تیسری قسم گمان کی جو میں بیان کر رہا تھا کہ حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ میں خواہ مخواہ کے برا گمان رکھنا، بدگمانی رکھنا، یہ نہ رکھا جائے. یہ گناہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے. اور گمان کی چوتھی قسم جائز. کیا مطلب اس کا؟ جائز گمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی فاسق معلن ہو. فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ فاسق وہ مومن ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، سر عام پیتا پھرتا ہے، سر عام داڑھی کاٹ کر پھرتا رہتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی پھر بھی دکانوں میں، بازار میں، گلیوں میں بیٹھا رہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے سب کے سامنے کھا پی رہا ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فاسق جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے. نہ عوام کا اسے ڈر ہے، نہ اپنے خالق و مالک کا اس کے پاس میں ڈر ہے. اسے کہا جاتا ہے فاسق. اور فاسق معلن یعنی اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا فاسق معلن اس کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرنا، گمان کرنا جیسا وہ ہے، یہ جائز ہے. تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا
اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو تم بہت سے گمانوں کو اپنے آپ سے بچاؤ. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. خامخواہ کے زیادہ گمان قائم کر کے، زیادہ رائے قائم کر کے اپنے آپ کو گناہوں کا حقدار مت بناؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے ٹوہ میں مت لگو کہ فلاں کیا کر رہا ہوگا، چلو دیکھیں تو صحیح جا کر. یعنی کسی کے پیچھے پڑ جانا، اور کوئی اپنے بند کمرے میں ہے، اپنے گھر میں ہے یا کہیں مجلس میں ہے، جا کر جھانکتا کرنا، کان لگا کر باتیں سننا، ٹوہ میں لگنا جسے کہا جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض میاں بیوی اپنے کمرے میں ہیں تو بعض عورتیں بلکہ بعض مرد بھی کان لگا کر سنتے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی. گھر میں لوگ ہوتے ہیں، کھٹکھٹا مارنے سے پہلے، بیل بجانے سے پہلے، دستک دینے سے پہلے کان لگا کر سن لیتے ہیں، یا دروازے کے سوراخ میں سے یا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لیتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، جھانک تاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا کہ لوگوں ایسی حرکتیں مت کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت رہو کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ کو کیا مطلب کسی اور سے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو دستک دینے کے بعد جھانک تاک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک طرف کو ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی مرد آدمی گھر میں نہ ہو، کوئی خاتون گھر میں آ جائے تو اچانک اس کے اوپر آپ کی نگاہ نہ پڑے اور آپ کی نگاہ گندی نہ ہو. کس نے بہترین آداب قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے. میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ سناؤں تو جہاں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا وہیں پر اپنی حرکتوں پر ہمیں ندامت بھی ہوگی اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک سمت بھی ملے گی. ہمیں معلوم ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، اپنے خلافت کے دور میں، رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے تاکہ شہریان مدینہ کو کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی تکلیف میں اگر ہو تو اس کی تکلیف دور کی جا سکے، کوئی بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے، کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جا سکے، کوئی رات دیر گئے تک مسافر شہر مدینہ میں آئے تو اس کے لیے قیام و طعام کا انتظام کیا جا سکے، اور اہلیان مدینہ چوروں اور ڈاکوں اور اچکوں سے محفوظ رہ سکیں. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود پوری رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ایک چوکیدار کی طرح. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کچھ آہات گھر کے اندر محسوس ہوئی، کچھ شبہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں سے جھانک کر دیکھ لیا. دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے گانے والی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور شراب بھی سامنے رکھی، شراب کے جام اور بوتل بھی سامنے رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پر چڑھ گئے اور دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے اور اس بوڑھے آدمی کے سامنے کہا کہ بڑے میاں اس عمر کے اندر یہ چیزیں تم کو زیب نہیں دیتی. وہ بوڑھا آدمی گھبرا گیا، تھرا گیا کہ نہ جانے امیر المؤمنین میری خیریت لیں گے تو پھر میری خیریت نہیں رہے گی. قبل اس کے کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ کرتے، کانپتے ہوئے اس بوڑھے نے کہا کہ امیر المؤمنین کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجئے، میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس بڑے میاں نے کہا کہ امیر المؤمنین میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تو 3 گناہ کیے ہیں.
کون؟ ایک ادنا سر کا آدمی، ایک ادنا سر کا بوڑھا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تو 3 گناہ کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم گئے اور بتلاؤ بھائی میں نے کون سے 3 گناہ کیے ہیں؟ تو اس نے اپنے زبان سے جواب دینے کے بجائے اس بوڑھے نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اپنے جواب کو مدلل کر کے بیان کیا تاکہ حضرت عمر کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے میرے تعلق سے تجسس کیا ہے، آپ نے جھانک کر دیکھا ہے میرے گھر کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کون کیا کر رہا ہے دوسروں کے ٹوہ میں مت رہو، اور آپ نے جھانک کر دیکھا ہے میرے گھر میں۔ ایک تو یہ گناہ یہ کیا ہے، اللہ قرآن میں منع فرماتے ہیں، اور دوسری غلطی آپ نے یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دروازے کے ذریعے سے گھر میں آؤ، آپ دروازے سے میرے گھر میں آنے کے بجائے میرے دیوار کو پھاند کر اوپر سے گھر میں کود آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ لوگوں گھر میں آؤ تو دروازے کے ذریعے سے گھر میں آؤ، اور آپ دروازے سے آنے کے بجائے دیوار پھاند کر دیوار کود کر میرے گھر میں آئے۔ اور تیسری غلطی حضرت امیر المؤمنین آپ کی یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی میرے گھر میں آنے کے لیے، اور نہ ہی مجھ سے سلام کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اگر اجازت ملتی ہے تو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ آپ اجازت لے کر میرے گھر میں نہیں آئے، اور قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے اپنے جواب کو مدلل کیا وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگوں، اور اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جب داخل ہونا چاہتے ہو تو اس وقت تک داخل مت ہونا جب تک کہ اسے اجازت نہ لے لی جائے اور اس گھر والوں کو سلام نہ کیا جائے۔ امیر المؤمنین، نہ آپ نے مجھ سے اجازت لی میرے گھر میں آنے کے لیے اور نہ ہی مجھے آپ نے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور اس بوڑھے کو ہدایت کی کہ آپ یہ کام نہ کریں، نہ لڑکیوں کو لے کر آپ بیٹھیں، نہ شراب کا جام آپ پیئیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ معاف کرتے ہیں تو میرے لیے بہت بہتر بات ہے، اگر آپ معاف نہ کر دیں تو میرے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے اس گھر سے اپنے گھر نکل گئے اور زار و قطار روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ عرصے دراز گزر گیا، وہ بوڑھا آدمی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں کبھی نہیں آیا کہ میں جاؤں گا تو حضرت امیر المؤمنین کو واقعی یاد آ جائے گا اور کہیں مجھے وہاں تنبیہ نہ کر دیں۔ ایک عرصہ گزر گیا تو اس بوڑھے کو لگا کہ امیر المؤمنین کو دنیا کی ساری مصروفیات ہیں، اپنے مصروفیات میں میرا واقعہ بھول گئے ہوں گے، چلو اسے استفادہ کرنے کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد بوڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہچان گئے اس بوڑھے کو اور اشارے سے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن میں نے وہ واقعہ کسی سے ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے ساتھی سے مراد ساتھ میں دوسرے ایک صحابی بھی تھے تو عمر کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود نام ہے ان کا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کیا اور نہ ہی اپنے ساتھی سے میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس بوڑھے آدمی نے بھی کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین، میں نے بھی اس واقعے کا
تذکرہ اور ذکر کسی سے نہیں کیا، اور میں نے اس دن سے آج تک میں نے شراب کو منہ بھی نہیں لگایا۔ کیسے لوگ تھے؟ آج معمولی قسم کی چھوٹی بات اگر کسی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو جائے تو کیسا پورا دنیا پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بولتے ہوئے پھرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، ہر سنی سنائی بات کو لوگوں سے کہتے اور بولتے مت پھرا کرو۔ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں سے شیئر کر دے۔ کیا معلوم کہنے والا اپنے بات میں جھوٹا ہو؟ جب تک اس بات کی ڈیپ تک نہ پہنچو، گہرائی تک نہ پہنچو کہ بات سچی ہے یا غلط ہے، اس وقت تک کسی سے اس کا تذکرہ مت کرو۔ خوف خدا اگر دل کے اندر ہو تو بھائیوں برائیوں سے بچنا آسان، اور اگر خوف خدا دل کے اندر نہ ہو تو ہر برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرا بھی ہے کہ گشت کے دوران دیکھا کہ گھر کے اندر سے ایک خاتون کے گانے کی عشقیہ اور شوقیہ اشعار پڑھتے ہوئے گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ کیا ماجرا ہے یہ، اور کیوں اس قسم کے عشقیہ اشعار تو پڑھ رہی ہے اور کیا گا رہی ہے یہ؟ تو اس خاتون نے کہا کہ امیر المؤمنین، مہینوں ہو گئے میرا شوہر جہاد کی جنگی مہم پر گیا ہوا ہے، میں اپنے شوہر کی جدائیگی پر میں اپنے شوہر کو یاد کر کے گا رہی ہوں اشعار پڑھو، دوسری اور کوئی بات نہیں ہے، نہ میں گویا ہوں اور نہ کوئی دوسرا مجھے شوق ہے، صرف میں اپنے شوہر کی فراق میں، اس کی جدائیگی میں رو رہی ہوں، یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے، اور بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی سے یہ مشورہ کیا۔ حضرت عمر کی بیٹی سے مراد حضور کی بیوی ہیں، چونکہ حضرت عمر جو ہے حضور کے خسر بھی ہیں، حضور داماد ہیں حضرت عمر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد چونکہ شریعت کے مزاج سے سب سے زیادہ واقف وہی تھی حضور کی بیوی، اس لیے اپنے گھر آ کر اپنے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، میں ایک بہت اہم بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح مجھے جواب دو۔ بیٹی نے کہا کہ ابا حضور بتلائیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کتنے دن تک اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی نے یا بیوی نے یہ جواب دیا کہ ایک عورت، بعض جگہ لکھا ہے کہ 3 مہینے اور بعض جگہ لکھا ہے کہ 4 مہینے، یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی دوری صرف 4 مہینے یا 3 مہینے ہی برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ برداشت کر نہیں سکتی، اس سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی، کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ اپنے بیٹی کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی مجاہد، کوئی بھی فوجی جنگی محاذ پر اور جہاد میں 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ اگر وہ جنگی محاذ اور لمبا ہو رہا اور پیریڈ لگ رہا ہے تو ایسے مجاہدین کو واپس کر دیا جائے، ایسے فوجیوں کا گھر واپس کر دیا جائے جن کا 4 مہینے مدت پوری ہو رہی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، خوف خدا ہو تو ہر گناہ سے بچنا آسان، اور ہر خوف خدا دل کے اندر ہو تو ہر نیکی کرنا بھی آسان۔ لیکن اگر دل میں خوف خدا ہی نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، تو پھر جو چاہے کر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ذیل میں، اس کے تفسیر میں یہ میں بیان کر رہا تھا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں تم لوگوں کے ٹوہ میں مت رہو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، چھوڑو، ہر ایک کی اپنی لائف ہے۔
پھر آگے دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ میں بدگمانی مت کرو، اور دوسرے کسی کے ساتھ میں تجسس اور ٹوہ میں مت رہو، اور تیسرے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض بعضوں کے ساتھ میں غیبت کا معاملہ مت کیا کرنا. کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی بہن کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسا گناہ ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت نوچ کر کھانا. ویسے کسی بھی انسان کا گوشت کھانا دوسرے انسان کے لیے حرام ہے، منع ہے، یہ درندوں کی صفت ہے بدن سے اور مردار کا گوشت کھانا. لیکن جو مومن ہو کر، مسلمان ہو کر کسی کی غیبت کرتا ہے پیٹھ پیچھے، تو فرمایا کہ ایسا جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کھانا. کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واتقوا اللہ، لوگوں ان تینوں گناہوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں. اگر ماضی میں کبھی ان تین گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہو تو اب خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہو، تو اب چاہیے تمہیں کہ توبہ کرو. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گناہ کر کے. بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کبھی کسی کو اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. تو دو گناہوں کو تو میں نے تفصیل سے بیان کیا. تیسرا یہ ہے کہ کوئی مومن ہو کر اپنے کسی مومن بھائی کی یا مومنہ بہن کی کبھی غیبت نہ کرے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت نوچ کر کھانا. غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی برائی اگر کسی کے اندر موجود ہے، ہم اس کے پیٹھ پیچھے اگر اس برائی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی اس کے تعلق سے کوئی بات اگر آپ برائی کی آپ کر رہے ہوتے، بہتان ہے، یہ تو الزام ہے. یہ تو اس لیے کوئی بھی کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اگر وہ سن لیتا تو اسے برا لگتا، تو یہی غیبت ہے. ہر گناہ توبہ سے، اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی آپ نے غیبت کی اس سے جا کر نہ آپ معافی مانگ لیں. کہ یہ آسان ہے اپنے پڑوسی سے معافی مانگنا کہ بھئی مجھے معاف کر دو، میں نے فلاں وقت آپ کی غیبت کی تھی؟ تو پڑوسی کیا سمجھے گا؟ اچھا آپ میری غیبت بھی کرتے تھے. آپ کسی دوست سے جا کر معافی مانگ لے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، فلاں وقت میں نے غیبت کی تھی، تو کیا دوست آپ کے بارے میں رائے قائم کر اچھا ایسا ہے کہ میری غیبت بھی آپ کرتے تھے؟ تو یہ خدا سے کتنا بھی معافی مانگی یہ غیبت کا معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت آپ نے کی تھی. اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے. اگر کسی سے زنا کا صدور ہو گیا ہو تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے. ہاں حقوق اللہ میں اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن حقوق العباد میں اگر ہم سے کوئی غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے، تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی گناہ معاف نہیں ہوگا. اور یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی
کہ جس کی ہم غیبت کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے یہ جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک پڑوسی تھا جو ان کو تعلق سے بڑی بری رائے رکھتا تھا اور ان کی غیبت کیا کرتا تھا. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کبھی مٹھائی اس کے گھر تحفہ بھیجتے تھے, کبھی پھل و فروٹ اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ امام صاحب وہ تو آپ کا برا چاہتا ہے, برا سوچ آپ کی غیبتیں کرتا ہے, اور آپ یہ کہ اسے تحفہ بھیج رہے ہیں اس کو. کبھی پھل و فروٹ بھیجتے ہیں اور کبھی مٹھائی اس کے گھر بھیجتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو میرا محسن ہے, وہ مجھے نیکیاں پارسل کر رہا ہے, اس لیے اس کے شکرانے میں اسے مٹھائی اور پھل و فروٹ بھیجتا ہوں. قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو عذاب ہوگا, اور جس کی غیبت کی گئی تھی ہمارے نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دنیا کے اندر جو ہے ہم کسی کے پردہ پوشی کرنے والے بنے, کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنے, نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو اجاگر کرنے والے. یہ فرمان نبوی سن کر آپ کو حیرت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالیں گے اور قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. کتنا بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو, خاموشی کے ساتھ میں اس کا محاسبہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا, اور کہے گا بندے جا جنت میں. اور اس کے برعکس پہلو حدیث مبارکہ میں ہے من کشف عورت اخیہ المسلم. جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ دری کرتا ہے, پردہ دری کا مطلب یہ کہ اس کے عیبوں کو اجاگر کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے عزت کرتے ہیں, اس کے عیبوں کو اجاگر کر دیتے ہیں. اور اتنا اس کے عیبوں کو اجاگر کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو ان تینوں گناہوں سے, بدگمانی سے بھی, تجسس سے بھی اور غیبت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.